اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حملۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امریکہ سے اپنے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم، اس کا احسان کہ میں نے سورۃ اللہب کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رمضان المبارک کا الحمدللہ نصف گزر چکا ہے، اور آج کی نشست میں حسب معمول میرے ساتھ پروفیسر محمد رفیق خان صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے جی۔ الحمدللہ الحمدللہ جی، میں نے سورۃ اللہب کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو سورۃ اللہب میں جو یہ اللہ تعالیٰ بڑے یعنی تنبیہ کے انداز میں بتا رہے ہیں، ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جناب وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی 114 سورہ مبارکہ میں سے یہ 111 سورہ مبارکہ ہے، اور چند آیات ہیں، اور مکہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس کی بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا، اچھا، لیکن خونی رشتے اس جگہ ختم ہو جاتے ہیں جب دین کا فرق ہو۔ دین کا فرق ہے۔ وہ کہا کرتے تھے جس وقت نبی کریم، یعنی آپ اس بات سے غور فرمائیے کہ اپنے بھتیجے کو بچپن میں اتنا چاہتے تھے، جب پتہ چلا کہ میرا مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اور جب ان کی کنیز نے آپ کو یہ اطلاع دی کہ آپ کے بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو آپ نے انگلی کے اشارے سے جو ہے وہ اس سے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں اس خوشی میں آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ وقت تھا، جاؤ میں نے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ اس انگلی کے اشارے سے اس نے کہا کہ جاؤ، میں نے آزاد کیا، تم نے مجھے خوشخبری سنائی۔ اب ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نبوت کی ذمہ داری دی، تو سب سے پہلے انسان اپنے اہل خانہ کو، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ اس کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی آپ نے جب اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت فرمایا، تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو سب کو دعوت دی، ابو لہب کو بھی دعوت دی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابو لہب کے بیٹے سے آپ کی بیٹی مبارکہ کی جو ہے وہ شادی ہوئی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی تھی؟ حضرت حفصہ کی حضرت حفصہ کی۔ اچھا، شادی ہوئی ہوئی تھی۔ صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ چچا کا رشتہ، وہ خونی رشتہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور اس طریقے سے تبدیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ قرآن پاک میں نام لے کر کبھی دشمن کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا ہے، باقاعدہ نام لے کر جو ہے وہ کہا اس کے اوپر سورہ۔ یہ اللہ کی روایت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خاصہ نہیں ہے خاصہ نہیں کہ نام لے کر، کہ یعنی اتنے ظلم برداشت کیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیے نا، پرانے زمانے کی ایک مثل ہے، مقولہ ہے کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا۔ آپ کو اتنی اذیتیں، اتنی تکالیف اس نے پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے نہ کر سکا کہ اپنے حبیب کو جو مشکلات، جو پریشانیاں ہوئیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ اصل، بالکل، اور اللہ نے کہا نام لے کر، دشمن کا نام لے کر، اور باقاعدہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا ایک سرسری سے اگر جائزہ لیں تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ گئے۔
کہ تب ہاتھ ٹوٹے، اور جب اللہ فرما رہا ہے کہ کسی کے لیے کہ ہاتھ ٹوٹے، تو یہ پوزیشن ہو گئی تھی اس کی کہ وہ ہاتھوں سے ایسا ناکارہ ہو گیا تھا کہ ہاتھ میں ہر وقت راشا رہنا، اور ہر وقت جو ہے وہ ہاتھوں میں درد اور تکلیف کی انتہا رہنی، کہ ہر وقت 2 غلام اس کے ہاتھ دباتے رہتے تھے لیکن اسے چین نہیں ملتا تھا، وہ بے چینی کا شکار ہو کے رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے، اور اس کے بعد نہ تو اس کے پاس پیسے کی کمی تھی اور نہ اس کے کوئی بزنس کی کمی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا، نہ تو یہ تیری کمایا ہوا جو تو نے محنت کی ہے، اور یہ جو تیری کمائی ہے، تیری آمدنی ہے، یہ تیری کسی کام نہیں آئی. یعنی گویا کہ نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں لیکن وہ درد دور نہیں کر سکے، ہاتھ جو ہے وہ ناکارہ ہو گئے، کچھ بھی کسی کرنے کے قابل ہی نہیں رہا انسان. وہ اپنے لیے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، کیا بات کی بڑی مثال، کیا بات ہے، اس سے زیادہ. اور نہ صرف یہ، اچھا ظاہر سی بات ہے کہ گستاخی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے لیے کیا سزا، اس کے لیے کیا سزا ہے کہ اس نے ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو تکالیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھوں سے ہی ناکارہ کر دیا، وہ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں مبتلا. اور ہاں ایک تو یہ، اور دوسرے اس کے بعد صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کھل کے کہا کہ یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا. کہہ دیا، مطلب اس کا یوم حساب پہلے ہی بتا دیا، کہ یہ گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دے گا، تکلیف دے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لے گا، اس کا انجام پہلے ہی بتا دیا. اچھا، اس کا انجام دونوں طرح سے بتایا کہ دنیا میں بھی اس کی دنیا بھی خراب ہے اس کی، اور آخرت تو ہے ہی خراب، اور جہنم ایسے لوگوں کا مقدر ہو جاتی ہے. تو بتایا کہ پھر وہ جہنم کی آگ، دہکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا. اور نہ صرف یہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس ایک معاشرے میں یہی ہوتا ہے، کسی بھی معاشرے کا ذکر کریں کہ شوہر کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بیوی پر بھی مرتب ہوتے ہیں. جی بے شک. جیسا خود کرتا تھا، جیسا وہ خود کرتا تھا، اس کی بیوی بھی جو ہے وہی انداز اختیار کیا کرتی تھی. گالم گلوچ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مقلدات بکنا، خرافات بکنا، اور ہر وقت ٹو میں لگے رہنا کہ کیا برائی کریں، ہر وقت ٹو میں رہنا. یعنی یہاں تک کہ لوگوں کو دشمنی کی میں بہت حد تک جا کر یعنی لوگوں کو یہاں تک کر دیا تھا کہ جو ہے وہ جادوگروں کے پاس جایا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جادو ہو گیا ہے، کہن ہو گیا، ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نعوذ باللہ میں اپنے راستے سے ہٹا دوں. تو اس میں تو قرآن پاک کی ایک صورت بھی ہے کہ میرے نبی کاہن نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی کہ نہیں یہ ہے. تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ کبھی پھر کہیں کیا ہوتا تھا، اس ہمجولیوں میں بیٹھ کر، اپنی جو ان کی عورتوں میں بیٹھ کر آپ کے خلاف باقاعدہ پلاننگ کیا کرتی تھی. یہاں تک پلاننگ ہوتی تھی کہ جس راستے سے آپ گزرتے تھے وہاں گندے کپڑے تک پھینکے جاتے تھے آپ پر، کوڑا پھینکا جاتا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پتھر مارے جاتے تھے آپ کو. اس طریقے سے گھروں میں عورتیں ہوتی تھیں، وہی گھروں میں سے پتھر مارنی جب آپ جا رہے ہیں. تو اس کا انجام بھی بتایا ہے. شوہر کا تو انجام بتا دیا، بیوی کا بھی کہا. وہ اپنے کیا کرتی تھی کہ قریب جو ہے وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لایا کرتی تھی خود سر پہ رکھ کر، اور وہ ظاہر لکڑیوں کا جو گٹھا ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ بنڈل کو باقاعدہ رسی سے باندھ کے جاتی تھی، مونج کی رسی جسے کہتے ہیں. مونج کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مونج کی رسی کا لفظ استعمال کیا کہ مونج کی رسی کیا ہوا کہ ایک دن وہ ہیوی لا رہی تھی باندھ کر، اور اس کے بعد وہ پیچھے گری اور گلا جو ہے وہ اس میں دب گیا، اس کا رسی سے ہی دم گھٹ کے مر گئی. اللہ تعالیٰ نے وہی کہا کہ جو ہے وہ کرا تھی جو انجام کا تھا، اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ مونج کی رسی اس کے گلے میں جو ہے وہ پڑی، اور قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ یہی ہوگا کہ اسی مونج کی رسی کے ساتھ اسے کھینچا جا رہا ہوگا کہ فرشتے اسی مونج کی رسی سے کھینچتے ہوئے اسے جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیں گے. بہت بڑا بظاہر یہ ایک شخص کی اور اس کی بیوی کی مثال دے کر بتایا. جب اس کا انتقال ہوا ہے کوئی اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیڑے پڑ چکے تھے بدن میں. باقاعدہ کسی دیہات سے جو ہے وہ بدو منگوائے گئے، انہوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں کی مدد سے ڈھکیلتے ہوئے اس گڈھے میں پھینک کے مٹی سے ڈھک دیا اس کو. تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ انجام ہوتا ہے، یہ انجام ہوتا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے حبیب کو، میرے محبوب کو جو ستائے گا.
اس کا انجام یہ ہے. اس کا انجام یہ ہے. تو یہ دراصل اس میں ابو لہب تو اپنے قیامت تک جو ہے وہ جہنم رسید ہوا، وہ اور اس کی بیوی بھی. اس میں اصل میں پوری انسانیت کے لیے اور لوگوں کے لیے اور فرعون کے لیے، اپنے وقت کا فرعون ہو، اپنے وقت کا شداد ہو، اپنے وقت کا نمرود ہو، اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے وہ زبان ہلانے والا ہو، غلط الفاظ استعمال کرنے والا ہو، ان سب کا انجام جو ہے وہ موت ہے. ان سب کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے. ان سب کا انجام دنیا میں بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے. نہیں صرف موت نہیں جی، ان کی دردناک درد، اور اس میں جو اس سے پہلے جو انہیں پہلے سے ہی ان کا عذاب شروع ہو پہلے گیا. سے ہی ان کا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ راشا اس سے ہو گیا. اگر ہم نمرود کی بات کریں اس کے ساتھ کیا ہوا، اس سے پہلے جو دیکھ لیں تو ایسے جو کردار گزرے ہیں تاریخ کے، جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کی معاذ اللہ انہوں نے ان کی توہین کی، ان کی گستاخی کی، ان کے بے شک راہ میں روڑے اٹکائے، ان کا انجام ان دیکھ کا. لیں. آپ اسی کو تھوڑی سی بات اور آگے بڑھا لیجئے. ابو لہب کا تو جو انجام ہوا وہ ہوا. بیٹے کا انجام یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کو جو ہے وہ اس نے طلاق دے دی، عتبہ نام تھا اس کا، تو اندر ہی اندر وہ ایک خوف میں مبتلا ہو گیا. اندر ہی اندر ایک خوف میں، اور اسے ایک ڈر بیٹھ گیا. تو باپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کو ہم شام بھیج دیتے ہیں قافلے والوں کے ساتھ. قافلے والوں کے ساتھ بھیج دیا. وہاں بھی وہ انجانے سے ڈر میں مبتلا. چاروں طرف آگ کا الاؤ جلایا جاتا، درمیان میں جو ہے وہ اس کو کہا جاتا کہ تم یہاں آرام کرو، اور چاروں طرف پہرا دے رہے ہوتے لوگ تاکہ اس کی حفاظت کر سکیں کہ اس کے. ایسے میں سر ریگستان کے اندر شیر نہیں پائے جاتے ہیں. جی نہیں بالکل. ریگستان میں چیتے نہیں پائے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین جب کسی پر عذاب بھیجتا ہے، ذرا نبی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ کی ذات اقدس کو، آپ کی ماں کو کتنی اذیت اور تکلیف پہنچی ہوگی جو ہے اس کا والدین کو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سر الاؤ جل رہا ہے، چاروں طرف لوگ پہرا دے رہے ہیں، نہ جانے کس طرف سے جو ہے وہ ایک چیتا آیا اور اسی آگ کے اوپر سے چھلانگ مار کے اس نے، اور وہیں اس کو چیر پھاڑ کر کے اور وہ واپس چلا گیا. یعنی کہ اس کے تو ڈبل ٹیئر یا ٹرپل ٹیئر اس کی سیکورٹی تھی جی. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. نیست و نابود اس طریقے سے جو ہے وہ کیا. تو اس سے اندازہ ہمارے سامنے یہ مثالیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بس ہر وقت توبہ کریں کہ کبھی یعنی بھولے سے بھی، کبھی زبان سے بھی ایسا جملہ ادا نہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو ہے وہ تکلیف کا، اذیت کا باعث بنے. صحیح بات. اور اور یہ پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم ایسے کسی شخص کو بھی دیکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، تو ہمارے اندر اتنی طاقت ہو کہ ہم اس کی زبان کھینچ لیں. اگر کوئی آپ کی ذات اقدس پر انگلی اٹھا رہا ہے تو یہ پھر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی انگلی جو ہے وہ کاٹ دیں. کہ ایسا تو پھر ظاہر سی بات ہے، یہ جو غیر مسلم ممالک کے اندر ہوتا ہے تو اس میں اگر مسلمانوں کے جذبات کا مجروح ہونا تو یہ پھر کوئی انہونی بات نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بات ہے، یا آپ سے محبت کی بات ہے، یا آپ سے لگاؤ کی بات ہے. تو یہ ہے کہ میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے، ہمارے ماں باپ، آپ کے، ہمارے اولادیں آپ پر جو ہے وہ قربان ہو جائیں کہ ان کی ذات اقدس کے لیے تو کوئی ایک جملہ کہے تو ہمارا یہ ہو کہ جو ہے وہ، اور کوئی بالادستی نہیں ہے. قانون کی بالادستی صرف اسی وقت ہوتی ہے کہ جب ہم جو ہے وہ اسٹینڈ لیں. صحیح. تو یہی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ظاہر ہے والہانہ عشق ہے، محبت ہے. ہم کتنے ہی گناہ گار ہوں، کتنے ہی سیاہ کار ہیں، ہم کتنے ہی جو ہے وہ بے عمل ہیں، لیکن نام کے مسلمان ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو پھر کوئی کمپرومائز نہیں، پھر کوئی کمپرومائز کسی سے نہیں ہے. صحیح. اس سورہ کی مبارک کے حوالے سے میری جو آخری الفاظ ہیں وہ یہی ہیں. ماشاءاللہ. ناظرین ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں انہوں نے پروفیسر رفیق خان صاحب نے گفتگو کی. آپ سے آج کی بات یہ کرنی ہے کہ خدا را پاکستان میں جو کرونا کی صورتحال ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ کرونا کے SOPs پر عمل درآمد کریں. اب اس سلسلے میں پاکستان کے مختلف شہروں میں فوج نے بھی کنٹرول سنبھال لیا ہے.
اور وہ جو SOPs کی عملداری ہے اس کو یقینی بنائے گی. ہم بھی امید کرتے ہیں، ورنہ جو صورتحال جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اگر ہم نے احتیاط نہ برتی تو ہو سکتا ہے اس دفعہ عید کے اجتماعات پر پابندی لگ جائے یا حکومت مکمل لاک ڈاؤن کی طرف چلا جائے جو 1 ماہ تک ہوگا، تو اس میں آپ کی مشکلات بڑھیں گی. تو اس بڑی مشکل سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ چھوٹی سی یہ SOPs پر عمل درآمد کریں، اپنے بچوں کو، اپنی زندگی کو بچائیں، اپنی فیملیز کو، اپنی قوم کو آپ کسی بھی بڑے خطرے سے بچائیں. آپ دیکھ لیں ہمارے ہمسائے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. انڈیا میں یہی ہوا، انہوں نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا، اس میں SOPs کی خلاف ورزی کی، اور جس کی وجہ سے دیکھ لیں وہاں پہ کیا صورتحال پیدا ہوئی. تو ہم اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل یقین اور بھروسہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مجھ پہ یقین رکھو تدبیر کے ساتھ. تو تدبیر ہے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. خدا را اپنا اور اپنی قوم کا خیال کریں. آپ کی گفتگو میں چند الفاظ اور ایڈ کرتا ہوں. دراصل تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم پہلے تمام SOPs پر پابندی کریں اور پھر دعا کریں، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر ہم صرف دعا کرتے رہیں، نہ SOPs کا خیال کر رہے ہیں، نہ ڈسٹینسنگ کا خیال کر رہے ہیں، نہ ایک دوسرے سے پرہیز کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ بیماریوں کو ایک دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. اور بالکل مجھے کہنے دیجئے کہ ہم نے کرونا کو مذاق بنایا ہوا ہے، کہ اس مذاق کو ختم کر کے باقاعدہ ہم سنجیدہ ہوں اور پھر ہم دعا کریں، پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ کرونا جو ہے وہ اسی وقت ختم ہوگا. کہ ہم تقویٰ یہی ہے کہ ہم باقاعدہ اسے باندھ دیں اور پھر نماز کے لیے جائیں. اگر اپنے سواری کو باہر باندھ کر پھر جائیں، اس کا حکم آیا ہے. ایسا نہیں آیا کہ صرف ایسے ہی کھول دیا کہ اللہ کے سپرد ہے اور نماز پڑھنے چلے گئے. یہی ہے کرونا کا بھی، کہ ہم پہلے SOPs کی پابندی کریں، ہم باقاعدہ ویکسینیشن کرائیں، ہم باقاعدہ جو ہے وہ ماسک لگا کے رکھیں اور سینیٹائزر کو یوز کریں، ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، تمام SOPs پر بہت پابندی کریں، پھر دعا کریں. آپ دیکھیے کیسے دعائیں قبول نہیں ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنے اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی.